نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے خودکشی کا نوجوانوں میں رجحان اور اس کا انسدادی اسلامی قانون. باری تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 میں 195 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اپنی جانوں کو مت ہلاکت میں ڈالو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خودکشی کے فعل کو باری تعالیٰ نے انسانی افعال میں سے فعل ممنوع اور فعل حرام قرار دیا ہے، اور اس فعل خودکشی میں مبتلا ہونے والا اللہ کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب کرتا ہے. خودکشی کے فعل کو اسلام نے ایک بہت بڑا جرم قرار دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جسم اور اس کی زندگی اس کی ذاتی ملکیت ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا جسم اور اس کی زندگی اس کا کوئی کسبی فعل ہے، کوئی اکتسابی فعل ہے، بلکہ اس کا جسم اور اس کی زندگی رب کی عطا ہی عطا ہے، اور اس کا یہ جسم اور یہ زندگی رب کی عطا کردہ امانت ہے. اور انسانی زندگی یہ رب کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور یہ زندگی کی نعمت ہی انسان کی ساری زندگی کی نعمتوں کی جان ہے، اور ان کی اساس و بنیاد ہے. انسان کی سب نعمتوں کی عمارت اسی نعمت حیات پر قائم ہے، اور یہ انسانی زیست انسان کو بطور امانت عطا کی گئی ہے، اور وہ اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس امانت کو ہلاکت کا شکار کر سکتا ہے. اس لیے اسلام نے تحفظ جسم و جان کا حکم اپنے ماننے والوں کو دیا ہے، اور تمام افراد معاشرہ کو اس حکم اسلامی کا پابند بنایا ہے کہ وہ ہر حال میں اس حکم کی حفاظت کو اپنی پہچان بنائے. اس بنا پر اسلام نے خودکشی کے تمام اسباب اور عوامل کے تدارک کی تعلیمات سے انسانیت کو نوازا ہے، تاکہ انسانی زندگی اپنی پوری حفاظت اور اپنی پوری توانائی کے ساتھ کارخانہ قدرت کے لیے ایک مستقل کارآمد اور ہمیشہ کے لیے یہ مفید ہی مفید رہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، انسان اس زمین پر
قوانین الہیہ کے مطابق اپنی زندگی کو آباد رکھے اور اس کو آج خود ختم نہ کرے اور کسی طرح بھی خودکشی کا ارتکاب نہ کرے اور اپنی قیمتی متاع حیات کو کسی وجہ سے بھی اس کو تلف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسلام نے ہر انسان کو یہ خیال، یہ سوچ، یہ فکر اور یہ عقیدہ دیا ہے کہ انسانی زندگی اور انسانی موت کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ ہے۔ اسلام نے کسی بھی انسان کے ناحق مارنے کو ساری انسانیت کے مارنے اور اس ساری انسانیت کو قتل کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ تو اس صورتحال میں قرآن رہنمائی عطا کرتا ہے کہ نہ خود اپنی ذات کو مارو، نہ قوم کو مارو، بلکہ اپنے ہاتھوں کو اپنی حفاظت بناؤ، نہ کہ اپنے ہاتھوں سے خود ہی کو ہلاک کر ڈالو۔ اس لیے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور صاحب احسان بنو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ امام بغوی اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کا معنی یہ ہے کہ اراد بھی قتل المسلم نفسہ، کہ ان کلمات کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان خودکشی نہ کرے اور کوئی بھی مومن خود کو از خود ہی قتل نہ کرے۔ اور اس حقیقت کو قرآن نے سورہ النساء میں صراحتاً بیان کیا۔ ارشاد فرمایا آیت نمبر 29 اور 30 میں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ ارشاد فرمایا اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، اپنی جانوں کو مت ہلاکت میں ڈالو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے، اور جو کوئی تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم ان قریب اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ پر بڑا ہی آسان ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب اس آیہ کریمہ میں لا تقتلوا انفسکم کے کلمات صریحاً اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ خود کو خود ہی قتل نہ کرو اور اپنی جان کو آپ ہی نہ مارو، کسی وجہ سے بھی خودکشی کا ارتکاب نہ کرو، اس لیے کہ تم اپنی جان کے مالک نہیں ہو اور تم اس جان کے امین ہو، امین بنائے گئے ہو، امانت دار بنائے گئے ہو۔ اس جان کی امانت کی حفاظت کرو اور اس جان کو کسی قسم کا بھی نقصان نہ پہنچاؤ۔ اس لیے امام فخر الدین رازی اس آیہ کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ هذه الآية يدل على النهي عن قتل غيره وعن نفسه بالباطل۔ فرمایا اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو۔ یہ آیہ کریمہ واضح کرتی ہے کسی شخص کو نہ قتل نہ کرو اور نہ ہی خود اپنی جان کو قتل کرو، خودکشی کا ارتکاب نہ کرو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ایک وقت قوم بنی اسرائیل سے بھی باری تعالیٰ نے یہ عہد لیا کہ تم لوگ دوسرے لوگوں کو قتل نہ کرو اور آپس میں خون نہ بہاؤ اور نہ ہی خود اپنی جانوں کو قتل کرو، قتل نفس کی ہر صورت سے باز آ جاؤ۔ مگر قوم بنی اسرائیل کی ساری تاریخ ہی اللہ کی نافرمانی اور اس کے حضور عہد شکنی سے مملو ہے۔
انہوں نے اس عہد کے باوجود قتل و غارت گری کا عمل جاری رکھا، حتیٰ کہ انہوں نے خود کشی کا فعل بھی شروع کر دیا، جس کا ذکر قرآن سورہ البقرہ میں آیت نمبر 85 میں یوں کرتا ہے، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر انہوں نے اپنے آپ ہی کو قتل کرنا شروع کر دیا، خودکشی کا فعل شروع کر دیا۔ خودکشی کا یہ فعل عدواناً تعدی کی بنا پر ہوگا یا ظلماً زیادتی اور ظلم کی وجہ سے ہوگا۔ اس فعل خودکشی کی سزا اور اس جرم کی عقوبت اور اس فعل بد کے مرتکب کے لیے عقاب و عذاب کا ذکر قرآن یوں کرتا ہے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، تو ہم عنقریب اس خودکشی کرنے والے کو دوزخ میں ڈال دیں گے اور یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خودکشی کے فعل کے ذریعے بندہ اللہ کی شان رحیمیت اور اس کی شان رحمانیت کا انکار کرتا ہے، اور وہ اس کی شان رحمت و رافت اور مہربانی اور کرم نوازی سے صرف نظر کرتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، زندگی کے مسائل کے سامنے بندہ اپنی بے بسی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ سے ان مسائل کو حل کرنے کی مدد و نصرت طلب نہیں کرتا ہے، اللہ کی مدد و نصرت کا طالب نہیں ہوتا ہے، اور زندگی کی سب آزمائشوں کو اپنی جان پر لے لیتا ہے اور ان ابتلاؤں کو اپنے سامنے مشکلات کے پہاڑ تصور کرتا ہے اور ان آفات کا مقابلہ نہیں کرتا ہے۔ ان حالات میں اللہ کی مدد و نصرت اور رحمت طلب کرنے کی بجائے مایوسی اور قنوطیت کا شکار ہو جاتا ہے، اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ دراز کرنے کی بجائے اپنے ہاتھوں سے جان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی جان کو بچانے کے لیے جان دینے والے رب کی طرف نہیں پلٹتا اور نہ اس کو دیکھتا ہے، بلکہ خود کو خود ہی جان کا مالک بنا لیتا ہے، اور باوجود اس کے کہ اس کو اپنی جان ختم کرنے کا کلیتاً اختیار نہ تھا، اس لیے کہ جان دینا اور جان کا لے لینا یہ اللہ کا اختیار خاص تھا، اور اللہ کے ساتھ ہی یہ اختیار مختص تھا، اور یہ اللہ کے اختیار کو بندہ اپنا اختیار بنا لیتا ہے اور خود بندہ ہو کر خدا بن جاتا ہے، اور یہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اور یہ اللہ کی شان ملکیت میں بندہ ہو کر تصرف کرنے لگتا ہے۔ یوں یہ بندہ ہو کر خدا بنتا ہے، خود کو اللہ کے معاذ اللہ درجے پر لے جاتا ہے، اور یہی عمل شرک ہے اور یہی عمل کفر ہے۔ اس لیے اپنی جان لینا فعل حرام ہے، خود کو مارنا فعل حرام ہے، اس بنا پر اس فعل کا مرتکب دوزخ اور جہنم کا خود کو ایندھن بناتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن و سنت کی تعلیمات نے ہمیشہ خودکشی کی اسی وجہ سے حوصلہ شکنی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مطہرہ، اپنی سیرت طیبہ اور اپنی حدیث مبارکہ کے ذریعے بھی تمام انسانوں کو بلا منہ اور تمام مسلمانوں کو بالخصوص خودکشی کے فعل سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ خودکشی کی ہر صورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ خودکشی کے جتنے بھی اسباب ہوں اور خودکشی کے جتنے بھی محرک اور عوامل ہوں، ہر ایک سبب اور ہر ایک عامل سے بچنے کا طریقہ اور ضابطہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ اور اپنی سیرت مقدسہ کے ذریعے سے دیا ہے۔ خودکشی کرنے والا جس بھی طریقے سے خود کو ختم کرے اور خود کو خود ہی مارے اور خود کو خود ہی قتل کرنے کا ارادہ کرے، اس کو سختی سے اس فعل حرام سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيه ابدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحاسى في نار جہنم خالدا مخلدا فيه ابدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجاع بها في بطنه في نار جہنم خالدا مخلدا فيه ابدا رواہ البخاری فی صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے خود کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کیا تو وہ دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ اس میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اسی دوزخ میں رہے گا۔ اور جس شخص نے زہر کھا کر اپنے آپ کو ختم کیا تو وہ زہر دوزخ میں بھی اسی طرح اس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ دوزخ میں کھاتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ اور جس شخص نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے قتل کیا وہ ہتھیار اسی کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب اس حدیث مبارکہ نے تمثیلاً خودکشی کی 3 صورتوں کا ذکر کیا ہے کہ خودکشی کرنے والا یہ بد نصیب انسان جس چیز سے دنیا میں خود کو ختم کرتا ہے اسی کا عذاب اسے دوزخ میں بھی دیا جائے گا۔ وہی خودکشی کا عمل یہ دوزخ میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دہراتا رہے گا اور اسے عذاب جہنم میں ہمیشہ کے لیے گرفتار کیا جائے گا۔ اور اس خودکشی کی پہلی صورت کا ذکر کیا تردى من جبل فقتل نفسه کہ پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی، اور دوسری صورت ومن تخصى سما فقتل نفسه اس نے زہر کھا کر خود کو ختم کیا اور خودکشی کا ارتکاب کیا، اور تیسری صورت کا فرمایا ومن قتل نفسه بحديدة خودکشی کسی لوہے کی چیز سے، تلوار سے، چھری سے، چاقو سے، کسی ہتھیار سے اس نے کی، ان سب صورتوں کی سزا فرمایا فی نار جہنم، فی نار جہنم، فی نار جہنم، تو اس کی سزا جہنم ہے۔ جہنم میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ اپنی اسی دنیاوی سزا کو جس سے اس نے دنیا میں خود کو ختم کیا تھا اسی کو دہراتا رہے گا، خالدن مخلدن فیہا ابدا، اور یہ دوزخ میں اسی طرح ہی ہمیشہ ہمیشہ اس سزا کے ساتھ رہے گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی مضمون سے ملتی جلتی ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی یطحن نفسہ انما یطحن فی النار والذی یتقحم فیہا یتقحم فی النار والذی یحنق نفسہ یحنقہا فی النار رواہ البخاری فی صحیح۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شخص اپنی جان کو کوئی چیز چبا کر یا پیس کر ختم، اپنی جان کو پیس کر ختم کر لیتا ہے تو وہ دوزخ میں بھی ہمیشہ اسی طرح خود کو ختم کرتا رہے گا۔ اور اسی طرح جو شخص اپنی جان کو گڑھے میں پھینک کر ختم کرتا ہے تو وہ دوزخ میں بھی اسی طرح گرتا رہے گا اور اسی طرح کرتا رہے گا۔ جو شخص اپنی جان کو خود پھانسی دے کر ختم کرتا ہے تو وہ دوزخ میں بھی ایسا ہی کرتا رہے گا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب اس حدیث مبارکہ میں خودکشی کی ایک صورت خود کو کسی چیز یطحن نفسہ کسی چیز سے پیس دینا ہے، اور خودکشی کی دوسری صورت اپنے آپ کو یتقحم فیہا خود کو کسی گڑھے میں پھینک دینا ہے، اور تیسری صورت خودکشی کی یہ ہے کہ خود کو یخنق نفسہ خود کو خود ہی پھانسی دے دینا ہے۔ سب صورتوں میں اس فعل خودکشی کی سزا فی النار ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بلا شبہ زمانہ اور حالات اس دنیاوی زندگی کے ساتھ بدلتے رہیں گے، زندگی کا سفر آگے کی طرف بڑھتا رہے گا، خودکشی کی صورتیں بھی وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ نئی سے نئی
کروٹ لیتی رہیں گی اور نئی سے نئی صورتیں ظاہر ہوتی رہیں گی۔ خودکشی کی ان سب صورتوں کو یکجا اور جامع کرتے ہوئے اس حدیث مبارکہ میں واضح کیا گیا۔ ان ثابت بن ضحاک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ومن قتل نفسه بشیء عذب به فی نار جہنم، رواہ البخاری فی صحیح۔ حضرت ثابت بن ضحاک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی بھی چیز کے ساتھ خودکشی کی تو وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ اس چیز کے ساتھ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ غرض کہ ان ساری قرآنی آیات اور حدیث نبویہ کے ذریعے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کی شمع کو گل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا یہ عمل خودکشی کہلاتا ہے۔ خودکشی کا فعل یہ قانوناً جرم ہے اور شرعاً حرام ہے۔ خودکشی کرنے والا اگر اپنے اقدام خودکشی سے بچ جائے تو اس پر یہ عمل قابل گرفت قانون بن جاتا ہے۔ اس پر دفعہ 38 کے تحت تعزیرات پاکستان کی سزا لاگو ہوتی ہے اور یہ 1 سال قید بمشقت میں رہتا ہے۔ خودکشی اور اقدام خودکشی میں ایک انسان خود اپنی جان کو کسی خطرے کا شکار کرتا ہے اور اس جان کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے۔ خودکشی کا مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ انسانوں کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے۔ خودکشی کا مسئلہ ہر دردمند انسان کو پریشان حال کرتا ہے۔ خودکشی کا فعل کسی بھی صورت میں ایک صحت مند اور درست ذہن کا فیصلہ ہرگز نہیں ہے۔ اس عمل خودکشی کے ذریعے ایک انتہائی قیمتی جان معاشرے سے، انسانی طبقات سے ضائع ہو جاتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، بلا شبہ یہ بھی حقیقت ہے کہ خودکشی کے حوالے سے تورات اور انجیل میں کوئی واضح ہدایت موجود نہیں ہے۔ اسلام دنیا کا پہلا دین و مذہب ہے جس نے خودکشی کے حوالے سے ایک واضح موقف اپنایا ہے کہ خودکشی کا فعل صریحاً حرام ہے، اس کا مرتکب جہنمی ہے۔ اسلام نے ان تمام اسباب اور عوامل پر بھی توجہ دی ہے جو خودکشی کا باعث بنتے ہیں اور ان سب اسباب و عوامل کا تدارک کیا ہے۔ یہ اسلام کی روشن تعلیمات ہی کا اثر ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک عام آدمی اتنا زیادہ اپنی زندگی سے مایوس نہیں ہوتا ہے کہ وہ مسائل کا سامنا کرنے کی بجائے ان سے چھٹکارا پانے کے لیے خودکشی کا فعل اس کا ارتکاب کرے۔ بعض دیگر مذاہب اور دھرم اور بعض دیگر مذہبی رہنما خودکشی کی باضابطہ ترغیب اس دنیا میں دیتے ہیں۔ خودکشی کرنے والا کبھی اپنے جسم پر تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا لیتا ہے، یوں آگ میں جل کر اپنے جسم کو ختم کر لیتا ہے۔ جاپان والے خودکشی کو ایک باعزت اور ایک باوقار اور ایک باعزت عمل تصور کرتے ہیں، مگر یہ عزت بالائی طبقے کے لیے خاص ہے۔ مثلا جب کسی جرنیل کو شکست ہوتی ہے تو اس وقت وہ خودکشی کر کے اپنی عزت اور اپنے وقار کو بحال کرتا ہے۔ اسی طرح عام زندگی میں کسی قبیلے اور خاندان کو اگر کبھی اجتماعی ذلت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے تو اس پر بعض افراد جذباتی ہو کر خودکشی کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس حوالے سے بادشاہوں کے طریقہ ظلم کو بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ۔ سورہ نمل میں ارشاد فرمایا، فاتح افواج جب کسی مفتوحہ شہر میں داخل ہوتی ہیں تو وہاں فتنہ و فساد برپا کرنے کے ساتھ عزت داروں کی عزت کو ذلت میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، تاریخ انسانی میں کبھی کبھار لوگ اپنے جھوٹے من ساختہ وقار کی خاطر بھی خودکشی کرتے رہے ہیں اور انہوں نے اپنی عزت کا ایک معیار بنایا ہوتا ہے۔ جب وہ اس معیار عزت سے محروم کیے گئے تو انہوں نے اس محرومی پر خودکشی کا ارتکاب کیا۔ کبھی انسان حالات کے جبر کے سامنے خود کو بے بس پاتا ہے اور سری ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا نہیں ہوتا ہے اور ظلم کا مقابلہ نہیں کر پاتا ہے اور ظالمانہ قوت کے سامنے
بے بس ہو جاتا ہے، یوں خودکشی کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن ایسی صورت میں حوصلہ شکن افراد کو حوصلہ افزائی کی تعلیم دیتا ہے اور مایوس افراد کو امید کی روشنی دیتا ہے اور حوصلہ چھوڑنے والوں کی ہمت افزائی کرتا ہے اور شخصی اور افرادی قوت کے ضعف کو خاطر میں نہ لانے کی تعلیم دیتا ہے۔ افراد کے عدد اور تعداد پر بھی انسانی عزم اور ارادے کی قوت کو اسلام ترجیح اور فوقیت دیتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ ایسے کتنے ہی واقعات ہوئے ہیں جب مختصر افواج نے اپنے سے کئی زیادہ تعداد کی افواج پر اللہ کے حکم سے غلبہ پایا ہے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، فئۃ قلیلہ، اس آیہ کریمہ میں فئۃ کثیرہ سے کبھی بھی اس کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ فئۃ قلیلہ کو فئۃ کثیرہ کے مقابل ہمیشہ اپنے حوصلے کو بلند رکھنا چاہیے اور نہ ہی کبھی مغلوب ہونا چاہیے۔ کمزور کو کبھی بھی کسی طاقتور سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ محکوم کو کبھی بھی کسی حاکم ظالم حاکم کے سامنے بھی اپنی بے بسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ کمزور اور بے دست و پا کو طاقتور سے کبھی بھی مرعوب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تعداد میں زیادہ، قوت میں زیادہ فئۃ کثیرہ کے لیے کوئی کامیابی نوشتہ دیوار ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی اس غم اور خوف میں کسی قسم کی خودکشی کی اجازت ہے۔ پس جب انسان کے لیے واللہ مع الصابرین کی روحانی قوت اور برکت شامل ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی، اور انسان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی قوت اور اس کا سب سے بڑا ذخیرہ عزت و عظمت اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ ہر مسلمان اور مومن کے لیے رسول اللہ کے واسطے اور وسیلے کے ذریعے اللہ کی ذات ہی اس کے لیے کافی اور شافی ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انفال میں، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، ہے نبی معظم آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ مسلمان جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی ہے ان کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے۔ حسبک اللہ ایک مسلمان اور ایک مومن کا وظیفہ حیات ہے، اس کی حیات کی ساری توانائیوں کا مرکز حسبک اللہ، حسبک اللہ، حسبک اللہ، مولا تو ہی تو ہے، یہ اس کا مرکز و محور ہے۔ اس کی زندگی ساری پریشانیوں کا حل حسبک اللہ میں ہے۔ اس لیے وہ زبان جو حسبی اللہ و نعم الوکیل کا ذکر کرتی رہتی ہے، جو زبان حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ کا ورد کرتی رہتی ہے، وہ کبھی بھی زندگی کی مشکلات اور مصائب و آلام اور آفات و بلیات میں پریشان اور مایوس نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی ایسا ذاکر وجود اللہ کی کسی قسم کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خوف فی خدا رکھنے والا ایسا انسان دشمن سے نہیں ڈرتا ہے بلکہ ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے، اور اس کے لیے دشمن کی کثرت اور دشمن کی قوت بھی رب کی رحمت اور رب کی مدد و نصرت کے سامنے کوئی چیز اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اور اس لیے کہ اللہ کی مدد و نصرت قلیل کو کثیر پر غالب کر دیتی ہے، اس لیے اہل ایمان کے لیے اپنی انفرادی حیات میں اور اپنی قومی حیات میں اللہ کی طرف سے یہی وعدہ ہے، ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ سورہ الانفال میں فرمایا اگر تم میں سے جنگ میں 20 ثابت قدم رہنے والے مجاہد ہوں تو وہ 200 کفار پر غالب آئیں گے، اگر تم میں سے 100 مومن ثابت قدم ہوں گے تو وہ کافروں میں سے 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، اس وجہ سے کہ وہ رب کی مدد و نصرت کی وہ کافر سمجھ نہیں رکھتے، تم سمجھ رکھتے ہو، اس بنا پر تم ان کافروں پر
زیادہ ان کی تعداد کے باوجود ان پر غالب آ جاؤ گے، پھر اس عدد میں تھوڑی سی تخفیف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعیفا فإن یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین وإن یکن منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ سورہ الانفال میں فرمایا اب اللہ نے تم سے اپنے حکم کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے اور اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کس قدر کمزوری ہے، سو اب تخفیف کے بعد حکم یہ ہے کہ تم میں سے 100 مومن ثابت قدم رہنے والے ہو تو وہ 200 کفار پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 مومن ہو تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب یہ حالت حرب ہے، جان سے مقابلہ ہے، ایک جان دوسری جان کو لینا چاہتی ہے، ایک جان دوسری جان کو ختم کرنا چاہتی ہے، ایک جان دوسری جان کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ فرمایا اس صورتحال میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب پر ایمان رکھتے ہوئے دشمن سے خوب مقابلہ کرو اور جنگ کی ہر حالت میں صبر کو اپنا ہتھیار بنا لو، غلبہ اور فتح تمہارا مقدر ہوگی، بشرطے کہ تم راہ حق میں ثابت قدم رہے اور ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرتے رہے اور اس کی طرف سے آنے والی تمام مصیبتوں پر صبر کرتے رہے اور اس کے تمام حملوں کا جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ رب کی مدد شامل حال ہوا کرتی ہے۔ جب تک واللہ مع الصابرین اور ان اللہ مع الصابرین کی کیفیات، جذبات، خیالات اور عقائد سے تمہارا ذہن اور جسم مملو ہے، اللہ کی مدد تم پر نازل ہوتی رہے گی اور تم غالب رہو گے اور فاتح رہو گے۔ حاضرین و ناظرین اکرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت و شخصیت کے ذریعے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ دشمن کی تکلیف و اذیت کا مقابلہ کرو، اس پر خودکشی کے حرام فعل کا ارتکاب نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ستایا گیا اور آپ کے لیے مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی اور آپ کے قتل کے ارادے سے دشمن نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اس عالم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور اپنے حوصلے کو قائم رکھا اور رب کی مدد و نصرت پر ایمان رکھا اور اپنے حوصلے کو نہ ہارا اور نہ اس کو توڑا۔ باری تعالیٰ نے دشمنوں کے لرغے سے آپ کو بچایا اور آپ شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تو دشمن نے وہاں بھی جنگوں پر جنگیں مسلط کی تاکہ آپ کو اور آپ کے اصحاب کو وہ ختم کر سکے، مگر اللہ کی مدد نے ہر پل آپ کو اور آپ کے اصحاب کو سنبھالا دیا، حتیٰ کہ فتح مکہ کی صورت میں آپ نے دشمن پر غلبہ پایا، دشمن پر فتح پائی، تو آپ نے اس وقت سارے کے سارے دشمن کو جو آپ کی تلوار کے نیچے تھا، آپ نے ان کا دوست بن کر، اس دشمن کا بھی دوست بن کر سب کے ساتھ اور سب دشمنوں کو معاف کر دیا اور سب کو اپنا حقیقی دوست، اپنا رفیق کار اور اپنا صحابی بنا لیا اپنے اس عمل کے ذریعے سے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح خودکشی کا ایک سب سے بڑا عامل اور ناگوار عامل سخت حالات کا مقابلہ ہے۔ جو لوگ ناروا اور سخت اور شدید اور ظالمانہ حالات کا مقابلہ نہیں کر پاتے، وہ بھی حالات کے جبر کے سامنے بے بس ہو کر خودکشی کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ ہمیں اسوہ رسول اور اسوہ صحابہ سے یہی رہنمائی ملتی ہے کہ ہماری زندگی کے حالات کتنے ہی دیگر کیوں نہ ہو جائیں اور کس قدر شدید اور جان لیوا ہی کیوں نہ ہو جائیں، ہم صراط مستقیم پر ڈٹے رہیں، کبھی بھی حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے خودکشی کا ارتکاب نہ کریں، اور ہمیں ہر حالت میں صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کی زندگیوں سے سبق لیتے ہوئے اللہ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت گزاری میں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ حاضرین و ناظرین اکرام قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں، جب ہم خودکشی کو اس کے عوامل اور اس کے مروج معاشرتی طریقوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ کبھی کسی فرد کو معاشرے سے انصاف نہیں مل رہا ہوتا تو وہ مایوس ہو کر خودکشی کر لیتا ہے،
اور اپنے اس خودکشی کے عمل کے ذریعے لوگوں پر اپنے موقف کی سچائی ثابت کرتا ہے اور معاشرتی ظلم و ستم کو بے نقاب کرتا ہے۔ کبھی خودکشی کرنے والا زہر پی لیتا ہے، کبھی وہ خود کو خود ہی پھانسی دے لیتا ہے، کبھی کوئی خطرناک ادویات کثرت سے کھا کر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، کبھی کوئی نیند کی گولیاں کثیر تعداد میں کھا لیتا ہے اور ان کے ذریعے سے خود کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کوئی نوجوان اپنی دلی مراد پوری نہ ہونے پر خود کو گولی مار کر ختم کر لیتا ہے، اور کبھی کوئی اپنا گلا کاٹ کر اپنی جان خود لے لیتا ہے، کبھی کوئی دریا اور نہر میں کود کر خودکشی کا ارتکاب کرتا ہے، اور کبھی کوئی اونچی بلڈنگ سے چھلانگ لگا کر خودکشی کا مرتکب ہوتا ہے، کبھی کوئی سمندر میں ڈوب کر اپنی جان کو ختم کرتا ہے، کبھی کوئی شیروں اور مگرمچھوں کے سامنے خود کو کود کر مار دیتا ہے، کبھی کوئی منشیات اور شراب کی بہت زیادہ مقدار استعمال کر کے اپنی جان کو ختم کر لیتا ہے، کبھی کوئی کیمیاوی زہر سے اپنی جان کو ٹھکانے لگا لیتا ہے، کبھی کوئی زہریلی گیس کا خود کو شکار کر کے اپنی جان کو انجام تک پہنچا دیتا ہے، کبھی کوئی اپنے گلے میں پھندا لگا کر مر جاتا ہے، کبھی کوئی آگ میں کود کر خود کو جلا لیتا ہے، اور کبھی کوئی خود ہی تیز دھار آلہ استعمال کر کے اپنی جان کو نشانے عبرت بنا لیتا ہے، اور کبھی کوئی تلوار کو اپنے سینے میں گاڑ کر خود کو نیست و نابود کر لیتا ہے، کبھی کوئی آتشی اسلحہ کے ذریعے اپنا قصہ حیات تمام کر لیتا ہے، کبھی کوئی خود کو خود کش بمبار کی صورت میں ختم کر لیتا ہے، کبھی کوئی خود کو دوسروں کو بھی دھماکہ خیز مواد اور بم بلاسٹ کے ذریعے سے ختم کر لیتا ہے، کبھی کچھ احمق اور ناداں نوجوان اپنے ناجائز مطالبہ منوانے کے لیے اپنی جان کا خاتمہ کر لیتے ہیں، کبھی کوئی کسی جرم اور گناہ کی سزا میں خود کو خود ہی ختم کر لیتا ہے، کبھی کوئی نوجوان پسند کا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے، اور کبھی کوئی نوجوان ریل کی پٹڑی میں خود کو کٹوا کر خودکشی کر لیتا ہے، اور کبھی کوئی چلتی ہوئی گاڑی سے چھلانگ لگا کر اور کسی ٹرک کے ٹائر میں آ کر خود کو خود ہی کچل دیتا ہے، اور کبھی کوئی غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر خودکشی کر لیتا ہے، کبھی کوئی مسلسل بے روزگار ہو کر پریشان ہو کر خودکشی کر لیتا ہے، کبھی کوئی اولاد کی کفالت نہ کر سکنے کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے، کبھی کسی کے ظلم کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اس ظالم کے سامنے وہ خودکشی کر لیتا ہے، کبھی کوئی جوان بیٹی کی عصمت و آبرو کے پامال ہونے پر خودکشی کر لیتا ہے، کبھی کوئی فاقر العقل، کوئی مخبوط الحواس، کوئی بیکار، کوئی آوارہ، کوئی بھٹکا ہوا نوجوان اپنے مستقبل سے مایوس ہو کر خودکشی کر لیتا ہے، اور کبھی کسی کا مذہبی جنون اسے خودکشی پر مجبور کر دیتا ہے، کبھی کسی نوجوان کو مسلسل احساس شرمندگی اور متواتر احساس گناہ اور لگاتار اور مستقل ذلت و رسوائی خودکشی پر مجبور کر دیتی ہے، کبھی کوئی قرضوں اور کبھی کوئی فرضوں کے بوجھ میں دب کر خودکشی کر لیتا ہے، کسی کی زندگی کی مسلسل ناکامیاں اسے خودکشی کی جانب لے جاتی ہیں، اور کبھی کوئی نوجوان اپنے جذبات، اپنے احساسات میں جنونی کیفیت پیدا کر لیتا ہے، اور ان کے مجروح ہونے پر، اپنے جذبات اور اپنے احساسات کے مجروح ہونے پر اپنے سر پر پستول رکھ کر خود کو خود ہی مار لیتا ہے، اور کبھی کوئی نوجوان اپنی آرزو کی ناکامی پر بلند میناروں سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لیتا ہے، کبھی کوئی خطرناک کھیل اور سواری کے ذریعے خود کو ختم کر لیتا ہے، کبھی بعض شریر نوجوان اپنی موٹر سائیکلوں اور اپنی گاڑیوں کے انتہائی عجیب و غریب اور خطرناک کرتب دکھا کر غیر ارادی طور پر خود کو ہلاک کر لیتے ہیں۔ کچھ ایسے احمق نوجوان بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں دنیا میں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، اور اب یہاں جانے کا فیصلہ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور یوں وہ خودکشی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کبھی کوئی خود کو بجلی کے جھٹکے لگا کر ختم کر لیتا ہے، کبھی کوئی ریل سے گر کر یا ریل کی پٹری میں لیٹ کر خود کو مار لیتا ہے، کبھی کوئی رسی کو گلے میں ڈال کر خود کو خود ہی پھندا لگا لیتا ہے،
کبھی کوئی نشے میں ڈوب کر خود کو ہلاک کر لیتا ہے۔ غرضے کے خودکشی کے ان سارے طریقوں کے پیچھے اور اس کے کچھ محرکات ہیں، کچھ عوامل بھی ہوتے ہیں۔ کبھی اس خودکشی کا سبب کوئی غم حیات بنتا ہے، اور کبھی کوئی مایوسی اور قنوطیت اس کا سبب بنتی ہے، اور کبھی مذہبی جنونیت اس خودکشی کا سبب بنتی ہے۔ کبھی خودکشی کرنے والا اپنے گھر والوں کو اور اپنے دوستوں کو کسی محرومی کا احساس دلا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی دلی صدمہ اس خودکشی کا سبب بنتا ہے، کبھی کسی سے بدلہ لینے میں ناکامی سبب بنتی ہے، کبھی کوئی نفسیاتی مرض اس خودکشی کا سبب بنتا ہے، کبھی کسی کو غم دینا ہی اس کی خودکشی کا سبب بن جاتا ہے، کبھی کسی کا دماغی مرض میں مبتلا ہونا اس کی خودکشی کا سبب بنتا ہے، کبھی کسی کی بیزاری اور تنہائی خودکشی کا سبب بنتی ہے، کبھی کسی کی مجرمانہ ذہنیت اسے خودکشی پر مجبور کر دیتی ہے، کبھی مایوسی سے جاہریت پیدا ہوتی ہے اور یہ جاہریت بھی خودکشی کا سبب بنتی ہے، اور اس طرح انسان خود کو مار ڈالتا ہے۔ کبھی زندگی میں مسلسل ذلت و خواری خودکشی کا سبب بنتی ہے۔ غرضے کے خودکشی کے جتنے بھی اسباب اور محرکات ہوں، اسلام ہر حال میں خودکشی کے فعل کو حرام قرار دیتا ہے اور سختی سے معاشرے کے ہر نوجوان کو اور ہر فرد کو اس سے منع کرتا ہے۔ کبھی خودکشی سے روکنے کے لیے قرآن کہتا ہے اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاک نہ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ فی سورۃ البقرہ۔ کبھی قرآن کہتا ہے خود کو خود ہی قتل نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فی سورۃ النساء۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور حدیث کے ذریعے سے خودکشی سے سختی سے منع کیا ہے کہ جس چیز کے ذریعے دنیا میں خود کو تم ختم کرو گے، اسی چیز کے ذریعے دوزخ میں تم خود کو خود ہی عذاب دیتے رہو گے۔ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ رواہ البخاری فی صحیح۔ کبھی فرمایا خودکشی کرنے والے کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے رہنا ہے۔ فی نار جہنم خالداً مخلداً فیہ ابدا رواہ البخاری۔ کبھی فرمایا خودکشی کرنے والا اس پر جنت اللہ حرام کر دیتا ہے۔ حرمت علیہ الجنہ حرمت علیہ الجنہ حرمت علیہ الجنہ رواہ البخاری فی صحیح۔ حاضرین و ناظرین اکرامی قدر، ہمیں اپنے معاشرے سے خودکشی کے ہر سبب اور ہر عامل اور اس کی ہر وجہ کو ختم کرنا ہوگا تاکہ معاشرے کا کوئی بھی فرد خودکشی نہ کرے، حتیٰ کہ کوئی غریب بھی خودکشی نہ کرے اور نہ کوئی امیر خودکشی کرے، اس لیے کہ یہ فعل خودکشی فعل حرام ہے، فعل ممنوع ہے، یہ قانوناً بھی جرم ہے اور شرعاً بھی حرام ہے، اور نہ کسی کی غربت اس خودکشی کا جواز ہو سکتی ہے اور نہ کسی کی عمارت کے وسائل اس کا جواز ہو سکتے ہیں۔ اس موضوع پر کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔